اللہ رب العالمین اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسلمان مردوں کو یہ حکم دے دیں، آپ مسلمان مردوں کو یہ بتا دیں یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں، وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کو حرام سے بچائیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور آگے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ مومنین کو بتا دیں، مسلمان مردوں کو بتا دیں وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ کہ فرمایا ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ انہیں بتا دیں کہ یہ عمل کرنا تمہارے لیے پاکیزگی کا کام ہے، یعنی نظروں کو جھکانا، شرم گاہوں کی حفاظت کرنا۔ جو بندہ، جو مسلمان مرد ان پر صحیح معنوں پر استقامت کے ساتھ عمل کرے گا تو اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو یہ عمل کرے گا، نظروں کو جھکا کر رکھے گا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے گا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کو پاک فرما دے گا۔ اور آگے فرمایا ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ رب العالمین جو تم کام کرتے ہو ان کو خوب جانتا ہے، ان پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اگر تم کوئی گناہ کرو گے، کوئی بے حیائی کرو گے، بدنگاہی کرو گے، غیر محرم کو دیکھو گے، غیر محرم کے ساتھ کلام کرو گے، اس سے بات کرو گے، اس کے ساتھ ہنسو گے، چاہے تم نے کوئی ظاہری طور پر گناہ کیا، چاہے چھپ کر گناہ کیا، چھوٹا گناہ کیا یا بڑا گناہ کیا، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ بندے جو عمل کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، چاہے وہ اچھائی کا کرتے ہیں، چاہے وہ برائی کا کرتے ہیں، میں تمہارے ہر کام کو جانتا ہوں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا اے میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ، تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو، راستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنے صحابہ سے فرمایا اے صحابہ راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، راستوں میں بیٹھے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، راستوں میں بیٹھنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ راستوں میں بیٹھنا اور ہمارے راستوں میں بیٹھنے میں بڑا فرق ہے۔ وہ اکٹھے ہوتے تھے اسلامی تعلیمات کے لیے، اپنے کام وغیرہ کر کے اکٹھے ہوتے تھے، اور حدیث پاک کے بارے میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آج یہ سنا، میں نے یہ سنا، ایک دوسرے کو حدیث پاک سناتے تھے۔ تو راستوں میں جمع ہونا یہ تھا اس کا مقصد کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، راستوں میں ہمارے لیے بیٹھنا بڑا ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوگا۔ تو قربان جائیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب ارشاد فرمایا، اگر تمہارا راستوں میں بیٹھنا ضروری ہے، راستوں میں بیٹھے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہوگا تو پھر تم راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، راستے کا حق کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ راستے کا حق یہ ہے کہ تم اپنی نظروں کو نیچا رکھو، تم راستوں میں بیٹھو تو اپنی نظروں کو نیچا رکھنا۔ ان کے راستوں میں بیٹھنے اور ہمارے راستوں میں بیٹھنے میں بڑا فرق ہے، اور یہاں پر مسلمانوں کا یہ حال ہے، کچھ مسلمانوں کا گروہ اس طرف چل پڑا ہے کہ وہ راستوں پر بیٹھتے ہی اس لیے ہیں، راستوں پر کھڑے ہی اس لیے ہوتے ہیں تاکہ بدنگاہی کر سکیں۔ وہ راستوں پر بیٹھتے تھے، نظریں جھکا کر رکھتے تھے، ہم راستوں پر بیٹھتے ہی کس لیے ہیں تاکہ نظریں اٹھا کے اس کو دیکھ سکیں۔ اس کے آنے کا ٹائم ہو گیا، دیکھو وہ آئی نہیں ابھی تک۔ یعنی گلی کے موڑ پر، چوک میں، چوراہے میں کھڑے ہونے کا مقصد کیا ہے ہمارا کہ اس کے آنے کا ٹائم ابھی ہو گیا تو میں اس کو دیکھ لوں ایک مرتبہ۔ بازاروں میں
عید کے دنوں میں لڑکوں کا نوکری کرنا اور یہ ساتھ میں کہنا کہ چھٹیاں، میں کہ چلو کوئی خرچہ نکل آئے گا، مگر یہ نہیں سوچتے کہ چھٹیاں کہ میں اس میں تھوڑا سا دین سیکھ لوں، اور بازاروں میں بیٹھ کر جاتے کس لیے ہیں؟ بدنگاہی کرنے کے لیے۔ ایک دوسرے سے بات کیا کرتے ہیں کہ عید کے دنوں میں تو بڑا رش ہوتا ہے، ذرا سوچے تو صحیح کہ عید کے دنوں میں کتنی پھر بدنگاہی تم کرتے ہو، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچو، اور یہاں پر ہم کھڑے ہی کس لیے ہوتے ہیں؟ تاکہ اس کو دیکھ سکیں۔ تو نمبر 1 پہ فرمایا کہ صحابہ نظریں نیچی رکھنا، 2 پر فرمایا کہ اگر تم نے راستے میں بیٹھنا ہی ہے نا تو راستے میں جو نقصان دہ چیز ہے اسے تم دور کرنا۔ اور ہمارا یہ حال ہے، ہم راستے میں بیٹھ کر نقصان دہ چیز دور کیا کریں؟ ہم تو خود جو مسلمان بہنیں ہیں ہم ان پر بدنگاہی کرتے ہیں، ان کو طرح طرح سے تکلیف دیتے ہیں۔ نظریں نیچی رکھنا، اور نمبر 2 پر فرمایا راستے میں سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، اور نمبر 3 پر فرمایا جو تم سے سلام کرے اس کے سلام کا جواب دینا، اور نمبر 4 پر فرمایا نیکی کا حکم دینا۔ ہم راستوں میں اکٹھے ہو کر، سب کی بات نہیں کر رہا، جو یہ عمل کرتے ہیں اس بات کو سوچیں کہ میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کھڑے ہو کر آپس میں ہو رہی ہیں، اور باتیں کیا ہو رہی ہیں بھلا؟ تجھے پتا ہے کہ میرے کتنے فالوور بڑھ گئے ہیں، میرے کتنے لائکس ہو گئے ہیں، میری فرینڈ لسٹ میں کتنی لڑکیاں آ گئی ہیں، تجھے پتا ہے روز کتنی لڑکیوں کے مجھے SMS آتے ہیں، بجائے اس کے کہ نیکی کی دعوت دینا، اوپر سے جو گناہ ہے وہ بتائے جا رہے ہیں۔ اور نمبر 5 پہ فرمایا برائی سے روکنا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں، والدین کو کیا کہتے ہیں، وہ ایسا ہے لیکن میں تو بابا ٹھیک ہوں نا، ماما میں تو ٹھیک ہوں نا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی سے روکنا بھی ہے۔ اگر یہ تم کام نہیں نہ کر سکتے، تم نظریں اپنی نیچی نہیں رکھ سکتے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور نہیں کر سکتے، سلام کا جواب نہیں دے سکتے، تم نیکی کا حکم نہیں دے سکتے، برائی سے روک نہیں سکتے، تو ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو، راستے میں کھڑے نہ ہو۔ تمہارے لیے راستوں میں پھر کھڑے ہونا جائز نہیں ہے۔ اب یہ ساری تعلیمات ہمیں سکھانے کے لیے بتایا، کیونکہ صحابہ کرام تو اس پر عمل کرنے والے تھے۔ تعلیم امت کے لیے یہ بتا دیا کہ راستے کے حقوق کیا ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی غیر محرم پر بلا ارادہ نظر پڑ گئی اور فوراً نظروں کو جھکا لیا، دوبارہ اس کو نہ دیکھا، تو پہلی نظر جو ہے اللہ رب العالمین نے اسے معاف فرمایا ہے کہ تجھ پر اس کا گناہ نہیں ہے، مگر جو دوسری نظر تو نے جان بوجھ کر برائی کے ارادے سے دیکھا تو اس پر تیرے لیے گناہ ہے، وہ حرام کام ہے، وہ آنکھوں کا زنا ہے۔ آج ہمیں نماز پڑھ کے سکون نہیں ملتا، یقین جانیں قرآن پڑھ کر سکون نہیں ملتا، نیکی کا کام کر کے سکون نہیں ملتا، کیونکہ ہم بے حیائی نہیں چھوڑتے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر فوراً نظریں نیچے کر لیتا ہے، بلا ارادہ کسی شخص کی نظریں کسی عورت کے حسن و جمال پر پڑ گئیں اور اس نے فوراً نظروں کو جھکا لیا اپنے رب کے خوف سے، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پھر اس کو ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا جس عبادت میں اس کو بڑی لذت حاصل ہوگی، جس عبادت میں اس کو بڑا سکون ملے گا۔ یعنی کہ مطلب کیا ہے اس کا کہ پھر وہ نماز ایسے پڑھے گا جیسے اللہ چاہتا ہے، پھر وہ قرآن ایسا پڑھے گا جس طرح اللہ چاہتا ہے، پھر وہ نیکی کا کام، وہ صدقہ بھی کسی کو دے گا تو اس طریقے پر دے گا جسے اللہ پسند کرتا ہے، یعنی پھر وہ وہی کام کرے گا جو اللہ چاہتا ہے۔ اگر یہ ہوگا کب؟ جب وہ بے حیائی سے اپنے آپ کو بچائے گا کہ میرے رب کی نافرمانی ہے، میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ اسی حدیث پاک پر میں یہ کہنا چاہوں گا، ہم یہ سوچیں کہ جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ 1-2 دن کی بات ہے، شادی کون سا بار بار ہونی ہے، بہن بیٹیاں بے پردگی کر رہی ہیں اور ماں کہہ رہی کہ بیٹا کچھ نہیں ہوتا، 1-2 دن کی بات ہے، جو منع کر رہے ہیں ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ پھر کیا ہو گیا؟
میں یہ کہتا ہوں ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر ایک دو دن میں ہی اللہ ناراض ہو گیا تو پھر پوری زندگی کیا ہوگا ہمارا؟ یہ اجر ہے کہ اس نے فوراً نظروں کو جھکا لیا، پھر وہ عبادت ایسی کرے گا جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر تھوڑی دیر بے پردگی کر دی، بے حیائی کر دی تو اللہ ایسا ناراض بھی ہو سکتا ہے کہ پھر ہماری عبادات ایسی ہوں گی جنہیں اللہ پسند نہیں کرے گا، جن کو اللہ پسند نہیں کرے گا۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ اور بے حیائی کا اس قدر ہر طرف جو ہے رجحان پھیل چکا ہے۔ ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے کہ آج بیٹا تو بڑا اچھا لگ رہا تھا، وہاں پر ساری لڑکیاں تجھے دیکھ رہی تھی، بیٹی تو آج بڑی اچھی لگ رہی تھی، وہاں پر سارے لڑکے تجھے دیکھ رہے تھے کہ تو بہت اچھا تیار ہوئی، کہاں سے ہوئی تھی تیار؟ اور جو آیت کریمہ پڑھی ہے نا میں نے، اس کے اگلے حصے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ۔ صرف مردوں کے لیے حکم نہیں ہے، اس سے اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمان عورتوں سے بھی فرما دیں کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے جسم کے اعضاء کو چھپائیں، تنگ کپڑے نہ پہنیں، ان کو ظاہر نہ کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ، وہ زینت، وہ جسم کے اعضاء جن کی شریعت نے اجازت دی ہے، جن کے چھپانے میں مشقت ہے، اس کے علاوہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے۔ عورت سج کر جا رہی ہے اور مرد اس کو دیکھ رہا ہے، اور وہ کیا کہہ رہی ہے کہ مرد کو خود حیا کرنی چاہیے، نظریں نیچے رکھے۔ تو اس پر ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، بہنوں بیٹیوں سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا، اگر اس کی آنکھ میلی ہے تو کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم باپردہ ہو کر جائیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے بے پردگی کی وجہ سے وہ گناہوں پر لگ گیا، کہیں ایسا تو نہیں جسے ہم نے فیشن کا نام دیا، اس فیشن کو دیکھ کر غیر محرم گناہوں پر لگ گیا۔ روز اس راستے سے گزرنا اور پھر بن ٹھن کر جانا، اس گناہ میں عورت بھی شامل ہوگی اور وہ مرد بھی شامل ہوگا۔ قرآن پاک کی آیت کا انکار کر رہے ہیں۔ مرد کو بھی حکم تھا نظریں نیچی رکھے، عورت کو بھی حکم تھا نظریں نیچی رکھے۔ اب عورت کے لیے آگے ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ جو زینت کے تیرے حصے ہیں ان کو چھپانا ہے، تو نے تنگ کپڑے نہیں پہننے جس سے تیرا جسم واضح ہو، اپنے سر کو چھپانا ہے، اپنے کانوں کو چھپانا ہے، اپنی گردن کو غیر محرم سے چھپانا ہے، اپنے سینے کو غیر محرم سے چھپانا ہے۔ اس آیت کے اگلے حصے میں فرمایا اور اپنے دوپٹوں کو گلے میں لٹکائے رکھو، اپنے دوپٹوں کو گلوں میں لٹکائے رکھو، اپنی چادروں کو اپنے سر پر رکھو۔ ذرا سوچیں صحیح کہ جب شادی بیاہ پر جاتے ہیں، جس نے اپنے بالوں کو پیسے دے کر پارلر میں وہ تیار ہوئی تو وہ کیا اپنے بالوں کو چھپائے گی؟ کبھی بھی نہیں چھپائے گی۔ جس نے گلے میں ہار پہنا ہو کیا وہ اپنے گلے کو چھپائے گی؟ کبھی بھی نہیں چھپائے گی۔ زیورات پہننے سے اسلام منع نہیں کرتا، منع کس سے کیا جا رہا ہے کہ اگر تو نے زیور پہننا پہن، کانوں پر زیور پہننا ہے پہن، مگر فرمایا کہ پھر کرنا کیا ہے؟ اپنے دوپٹے کو اپنے سر پر رکھنا ہے کہ جس سے بال بھی نظر نہ آئے، جس سے تیری گردن بھی نظر نہ آئے، جس سے تیرے کان بھی نظر نہ آئے۔ اور یہ چیزیں پہننی بھی تب جب غیر محرم کے سامنے جانا ہے، تو کیا اس وقت یہ پہننی جائز ہے ہمارے لیے؟ یعنی اس صورت میں یہ پہننا جائز ہی نہیں ہے۔ اس ہار کی وجہ سے، اس کانوں میں زیور پہننے کی وجہ سے تو نے اپنے کانوں کو ظاہر کر دیا، تو نے اپنی گردن کو ظاہر کر دیا۔ ہاتھوں پر چوڑیاں پہننے کی وجہ سے تو نے اپنے بازوؤں کو ظاہر کر دیا۔ اور اس بات پر وہ بھی سوچیں ذرا کہ جو زیور ایسا پہنتی ہیں جو کہ شوردار ہے، سے غیر محرم کی توجہ اس طرف ہوتی ہے، تو وہ بھی گناہ گار ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھیں کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ پردہ کرو، اور یہ صحابی نابینا تھے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تو نابینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تم تو نابینا نہیں ہو نا،
تم تو دیکھ سکتی ہو نا، یعنی ان کے ذہن میں ناپاکی بھی نہیں، مگر پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ پردہ کرو۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں تو لڑکیوں سے بھی ملتا ہوں، میں تو عورتوں سے بھی بات چیت کرتا ہوں، میں تو مردوں سے بھی بات چیت کرتی ہوں، بندے کی نیت صاف ہونی چاہیے، تو کیا اس کی نیت ان امہات المومنین سے زیادہ پاک ہے، حضرت عائشہ سے زیادہ پاک ہے، حضرت فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ نیت اس کی پاک ہے؟ ہمیں ان باتوں کو سوچنا چاہیے۔ یہ جو بے پردگی ہے، بے حیائی ہے نا، یہ بندے کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی، کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ نمازیں بھی پڑھتا رہتا ہے، قرآن بھی پڑھتا رہتا ہے، اسے اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ سب سے بڑا عذاب یہی ہے جو بے پردگی کرتا ہے، وہ نمازیں بھی پڑھے گا، قرآن بھی پڑھے گا، مگر اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوگا کہ میرا یہ قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس کو اپنے رب کی ناراضگی کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور اللہ کے ناراض ہونے کا ان کو پتہ چل جاتا ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں نا تو اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے توبہ کر لیں، میری بارگاہ میں واپس آ جائیں۔